نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے موسوعۃ فقہ القلوب، دلوں کی سمجھ کا انسائکلوپیڈیا۔ اس کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ محمد بن ابراہیم الطویجری۔ ماشاءاللہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی عظمت اور قدرت، اللہ کے افعال اور اللہ کی مخلوقات اور صفات حمیدہ اور صفات مذمومہ کے اوپر بڑے بہترین اور احسن انداز میں گفتگو کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان اور یقین اور معرفت راسخ کر دیتے ہیں۔ اتنی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر مختلف ابواب ہیں، اور میں جو درس شروع کروں گا وہ ہے الباب الثانی، فقہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا امر۔ پھر اس کے اندر مختلف موضوعات ہیں۔ فقہ الخلق والامر، اللہ کی تخلیق اور اس کا امر کی سمجھ۔ فقہ اوامر اللہ الکونیہ و شرعیہ، اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور شرعی احکامات کی فقہ۔ خلق اللہ للکون، اللہ تعالیٰ کی دنیا کو، کائنات کو تخلیق کرنا۔ فقہ الحکمت فی کل ما خلق اللہ و امر بھی، اللہ کی حکمت کی سمجھ ہر چیز میں جو اللہ نے پیدا کی اور اس کو حکم دیا۔ فقہ خلق المخلوقات، مخلوقات کے پیدا کرنے کی سمجھ۔ خلق العرش والکرسی، عرش اور کرسی کی تخلیق۔ خلق الحیوانات، حیوانات کی تخلیق۔ خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق۔ خلق الجبال، پہاڑوں کی تخلیق۔ خلق الارض، زمین کی تخلیق۔ خلق الریاح، ہواؤں کی تخلیق۔ خلق الشمس والقمر، چاند اور سورج کی تخلیق۔ خلق النار، آگ کی تخلیق۔ خلق النجوم، ستاروں کی تخلیق۔ خلق الجن، جنات کی تخلیق۔ خلق اللیل والنہار، دن اور رات کی تخلیق۔ خلق آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ خلق الملائکہ، فرشتوں کی تخلیق۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق۔ خلق المیاہ والبحار، پانیوں اور سمندروں کی تخلیق۔ خلق الروح، روح کی تخلیق۔ خلق النباتات، نباتات کی تخلیق۔ خلق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی تخلیق۔ اس میں بڑے پیارے انداز کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ میں فقہ الخلق والامر کے اوپر گفتگو کروں گا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی موضوعات ہیں ہر موضوع کے اوپر انشاءاللہ مستقل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صفات حمیدہ اپنانے کی، صفات مذمومہ سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔